نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل وسلم على نبینا محمد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی صورت اور بہت ہی خوبصورت صورت کے ساتھ سورہ الحج۔ یہ قرآن پاک کی عجیب صورتوں میں سے ہے اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ دو قسموں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا کچھ حصہ مکی ہے، کچھ مدنی، یعنی دونوں چیزیں آ گئیں۔ اس کے لیے بعض مصاحف میں کچھ جو قرآن ہوتے ہیں ان میں یہ مکی صورت لکھی گئی ہے اسی لیے، اور بعض میں مدنی لکھی گئی ہے۔ پھر اوور آل جو مضامین کے اعتبار سے اس کا مکی صورت کا جو انداز ہے وہ غالب ہے اس میں۔ اور ایک اور اس میں بہت خوبصورت بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آتا ہے حدیث میں، کہ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں 2 سجدے بھی ہیں۔ پھر کچھ حصہ اس کا سفر میں نازل ہوا، کچھ حضر میں نازل ہوا اور مکی دور کی آخری حصے میں نازل ہوئی، اور واحد ایسی صورت ہے جو ارکان اسلام کے نام میں سے کسی ایک کے نام پر ہے۔ آپ کو قرآن میں کوئی صورت سورہ نماز نہیں، سورہ صلاۃ نہیں ملے گی، کوئی سورہ الزکوٰۃ نہیں ملے گی، کوئی لیکن سورہ الحج ملے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ سورہ الحج جو ہے یہاں پر جو ارکان ہمیں بتایا گیا ہے دین اسلام کا، اس کی مماثلت کس چیز سے ہے یہ اب ہم سورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب یہ سب لوگوں سے خطاب ہے۔ نارملی قرآن میں خطاب کس طرح ہوتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیکن یہاں کسی ایمان والے سے خطاب نہیں ہے، یہاں الناس سے خطاب ہے۔ ہر انسان جس تک یہ پیغام پہنچے اس کو کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا خوف کرو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں پر قیامت کے دن کی ہولناکی اور اللہ کے ڈر کو دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا کہ اللہ سے کیوں ڈرو، آج دنیا میں کیوں اللہ سے خوف کھاؤ، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا۔ کیا مراد ہے اس بات سے؟ جو دنیا میں مجھ سے امن میں رہا میں اس کو قیامت کے دن خوف دلاؤں گا، اور جو قیامت کے دن مجھ سے خوف کرتا رہا، دنیا میں خوف سے زندہ رہا، تو قیامت کے دن وہ امن میں ہوگا۔ مراد کیا ہے کہ آج دنیا میں جب ہم زندگی گزاریں تو آج ہم اللہ سے ڈریں۔ کل عمل کا موقع نہیں ہوگا، کل ڈر کا موقع نہیں ہوگا، کل کیا ہوگا؟ کل صرف اور صرف ہمارا حساب ہوگا۔ وہاں اور کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہم نے پیپر فل کر کے بھیجا بس وہی سامنے آئے گا۔ تو یہاں ہر انسان سے کہا گیا اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت تو آنے والی ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی کا روزانہ ایک دن کم ہو رہا ہے اور ہم روزانہ ایک سٹیپ قیامت کی طرف چل رہے ہیں۔ اور کہا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں قیامت کی کچھ ہولناکیاں بیان کی گئیں کہ قیامت میں ہوگا کیا۔ یہاں پہ کہا گیا زلزلے کا ذکر ہے، تو زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے دنیا میں ہلکا سا زلزلہ آتا ہے نا، ہلکی سی بھی موومنٹ ہوتی ہے زمین کی تو دل دہل جاتے ہیں، انسان ڈر جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہاں قیامت کی ہولناکیاں بتائی گئیں، اور کہا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو زمین ہے وہ قیامت کے دن اس طرح ہچکولے کھائے گی جیسے آپ عام زبان میں سمجھیے جیسے شینڈلیئر اگر آپ باہر لٹکائیں، گھر کے باہر کوئی شینڈلیئر لٹکا ہو، کوئی قندیل لٹکی ہو اور تیز آندھی جب آتی ہے تو وہ کس طرح موو کرتا ہے، زمین اس طرح ہچکولے کھائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آج دیکھیے زمین جو ہے وہ سورج کے گرد تقریباً 66,600 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے گھوم رہی ہے، اور باقی سیارے بھی گھوم رہے ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو قرب قیامت کی نشانی ایک اور کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، یعنی یہ جو ہمارا پورا سولر سسٹم جس موومنٹ میں ہے نا، یہ اپنی موومنٹ چینج کر لے گا، یعنی اپنا جو سرکل ہے اس کو الٹی سرکل چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب الٹا سرکل چلنا شروع ہوگا تو کس طرح سیارے اور ستارے آپس میں ٹکرائیں گے،
دیکھیے کوئی ایکسیڈنٹ ذہن میں لائیے، اگر آپ نے کوئی دیکھا ہو کبھی، تو کوئی گاڑیاں دو آپس میں ٹکراتی ہوں یا کوئی ٹرین جب آپس میں ٹکرا جائے تو حالت کیا ہوتی ہے، ایک دم دھماکے کے ساتھ ہر چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کہاں یہ کہ 66,000 میل فی گھنٹہ سے چلنے والی زمین ایک مدار سے نکلے جا کے دوسرے سے ٹکرا جائے تو حالت کیا ہوگی، زلزلے ہوں گے، زمین اس طرح ہوگی جیسے آندھی میں قندیل ہچکولے کھاتی ہے۔ اور قیامت کی ہولناکیوں میں آپ دیکھیے جو کچھ احادیث ہمیں بتاتی ہیں اور جو کچھ قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہیں، قرآن میں موجود آیات کے مطابق وہ ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یوم ترونہا، تم دیکھو گے، تذہلو، کہ کیا ہوا، تذہلو کل مرضعۃ، اس روز تم دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی ماں کچھ بھی بھول جائے، اپنا بچہ کبھی نہیں بھولتی، اور خاص طور پہ وہ ماں جو بیبی کو فیڈ کرا رہی ہو۔ اب دیکھیے وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے، وہ موقع کیسا ہوتا ہے، بچہ، ماں ٹوٹل اپنے بچے پہ فوکس ہوتی ہے اس وقت، کبھی اس کو ہاتھ پھیرتی ہے سر پہ، کبھی اس کے ہاتھ دیکھتی ہے، کبھی اس کے پیر دیکھتی ہے۔ اور قیامت کے دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا، ہر حاملہ کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ دنیا ختم ہو رہی ہے تو مزید پیدائش کیا کرنی ہے، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا قیامت کے دن، اور تم لوگوں کو لوگ کیسے نظر آئیں گے، سکارا، نشے میں، وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا اس دن۔ اور آپ دیکھیے کہ جو بات کی گئی نا نشے میں، آپ کبھی اپنے ذہن میں لائیے کوئی آپ پہ ایسی کیفیت گزری ہو، کوئی بڑا پیارا عزیز اگر اس دنیا سے چلا گیا ہو، کوئی بہت ہی پیارا ہمارا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے، تو سب سے پہلی جو فیلنگ آتی ہے وہ کیا، جسم میں سے جان نکل جاتی ہے اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان ڈھہ جاتا ہے کوئی ایسی خوفناک خبر سن کے، اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں مجھے پکڑ لو، عجیب عجیب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے لاسز کا حال ہے، ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں، نشے میں نہیں ہوں گے، وہ دن ہی ایسا ہوگا، کیونکہ عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے۔ اور قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں، ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، دل کانپنے لگیں گے۔ آپ سوچیں یہ ساری کیفیات کیسی ہیں، کوئی بری خبر ہمیں اپنے کسی پیارے عزیز کی مل جائے یا کسی اور کی بھی مل جائے، آپ سوچیں ایسی فیلنگ ہوتی ہے نا، آنکھیں خوف زدہ ہوں گی، لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ وہ ہلاکت اور بربادی کا دن ہوگا، سخت دن ہوگا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی انسان اپنی چرب زبانی، اپنے مکر و فریب سے بچ نہیں سکے گا۔ حکومت، منصب، عہدے، مال، جائیدادیں کام نہیں آئیں گی، بیوی، شوہر، جگری دوست، ماں، باپ، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ ماں اپنے بچے کو ڈس اون کر دے گی، نہیں میرے پاس نہیں آؤ، میں نہیں اس کو جانتی، کوئی کام نہیں آئے گا، سب دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے سے نظریں چرائیں گے۔ انسان خواہش کرے گا کہ اپنے محبوب ترین رشتے کو، کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو، میں بچ جاؤں۔ تو قیامت پر مشتمل جو مضامین والی صورتیں جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت بوڑھے بوڑھے نظر آئے، تو ہم نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی اللہ کے عذاب والی جو صورتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دیا انہوں نے۔ پھر قیامت کا ہال جیسے میں نے آپ کو بتایا بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہاں ہم نے پڑھا حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، زمین ہچکولے کھائے گی، اپنے خزانے جو اس کے اندر ہے نکال کے باہر کر دے گی، ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور زمین کو کھینچ کر سپریڈ کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا ایک منظر تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے سورہ حج میں بیان کیا۔ اور سورہ حج میں کیوں، جیسے میں نے آپ کو بھی کہا کہ اس سورت کا نام حج ہے، اور بات اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں قیامت کے ذکر سے، کیونکہ دیکھیے جو حج کے مناسک ہیں نا، جو حج ادا کرنا ہے ان میں اور قیامت میں بڑی مماثلت ہے۔ جو بھی حج کرے یا ان مناسک سے گزرے تو ہو سکتا نہیں کہ اسے قیامت کا دن یاد نہ آئے۔ اور دیکھیے حج میں دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، گرمی اور لوگوں کا رش اور ہجوم اور انتظار، طویل گھڑیاں۔ آپ جیسا مرضی پریمیم پیکج بھی لے کے جائیں نا اگر یہاں سے،
تو بھی آپ کو ویٹ تو کرنا ہی پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں حاصل تو ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اور کیا ہوتا ہے، ہر طرح کے نسل اور رنگ کے لوگ وہاں پہ شریک ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، اول اور آخر سب موجود ہوں گے۔ اور پھر حج میں ایک سب سے غالب عنصر ہوتا ہے تھکاوٹ کا۔ جب آپ عرفات کا میدان وقت گزارتے ہیں، پھر مزدلفہ آ کے لوگ سوتے ہیں زمینوں پر، ننگی زمینوں پر، اپنے احراموں کی حالت میں، اور جب اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیے ہو نہیں سکتا کہ کسی کا لباس جو ہے وہ خاک آلود نہ ہو، اور لباس خاک آلود ہوتے ہیں، جسم خاک آلود ہوتے ہیں، اور قیامت کا منظر ایسا ہی ہوگا نا۔ اور پھر جب شیطان کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں مزدلفہ سے، تو سب ایک ہی ڈائریکشن میں چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں اس صورت کا نام تو حج ہے، لیکن آغاز قیامت کے ذکر سے کیا گیا، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ ہے قیامت۔ تو آج اپنی زندگی میں موقع ہے، زندگی ہے، صحت ہے، نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا شکر کر کے اللہ سے ڈر کے اپنے اعمال بنا لو۔ کل کو عمل نہیں ہوگا، کل صرف حساب ہوگا۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اب یہ ایک ایسا کریکٹر ہے، دیکھیے بات تو ہو رہی ہے اہل مکہ کی، لیکن اب قرآن جو ہے وہ ساری رہتی دنیا تک کے لیے نازل کیا گیا، یہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں تھا۔ تو سوچئے یہاں پہ ایک کریکٹر بتایا جا رہا ہے، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ اور اصل میں وہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اور کون سا شیطان؟ نعوذ باللہ، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں تجھ سمیت سب کو جو تجھے فالو کریں گے جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، پڑھا ہی نہیں ہوتا قرآن، کبھی کھول کے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن دین کے معاملے میں وہ ایسے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی بحثیں کرتے ہیں کہ جی آپ نے پڑھا ہے قرآن تو آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نہ پڑھ کے بہت جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ اس کے تو نصیب میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور وہ عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ یعنی ایسا شخص جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، جس کو قرآن کا علم نہیں ہے، جو قرآن کو جانتا نہیں ہے، جس نے اپنی زندگی تقویٰ سے دور رکھی ہوئی ہے، اللہ کے ڈر سے دور رکھی ہوئی ہے، اور پھر ایسا شخص جب اللہ کے بارے میں بحثیں کرے، لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتائے کہ دیکھو تمہارا رب ایسا ہے، اللہ یوں بھی نہیں کرے گا، اللہ یوں بھی نہیں کرے گا، یہ مولویوں کی ڈرانے والی باتیں، آپ کچھ بھی سمجھ لیں، کیونکہ اہل مکہ یہی کرتے تھے نا، اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن آگے انہوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے اور کہتے تھے یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں تھے، سنتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے تھے۔ آج ہمارا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نہ جانتے ہیں اللہ کو، اور اللہ کو انسان کیسے جان سکتا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ ہم اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن جو معرفت، جو تعلق قرآن پڑھ کے اللہ کے ساتھ انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے وہ قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے جو ریگولر لسنرز ہیں، آپ لوگوں نے ضرور یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو آپ روز ایک سورت پڑھتے ہیں، روز ایک نیا امپیکٹ لے کے ہم سب اٹھتے ہیں یہاں سے، روز ایک نیا اثر ہوتا ہے۔ تو قرآن ہی اللہ کی معرفت دے سکتا ہے، قرآن کے بغیر کوئی چیز اللہ کو نہیں آپ سمجھ سکتے، اور اللہ تو ویسے بھی عقل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو لا شریک ہے، وحدہ لا شریک، اور اس کا جو علم ہے اس کا تو کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کو پہچان تو سکتے ہیں نا، اور پہچان کہاں سے آئے گی؟ قرآن سمجھ کر۔ پھر فرمایا لوگوں اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں پتہ ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اپنے آپ میں تم اتنے اپنے آپ کو زوم میں رکھتے ہو، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحثیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، اپنی حقیقت تو دیکھو، اپنی اوقات تو دیکھو، تم تھے کیا؟ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر کیسے؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا نہیں موت کے بعد، قیامت کے دن، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے۔ آپ دیکھیے انسان خوراک کھاتا ہے، خوراک سے نطفہ بنتا ہے جو مرد کا سپرم ہوتا ہے جس سے بیبی وجود میں آتا ہے۔ ایسے حقیر پانی سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی۔ اللہ کیوں یہ انسان کو اس کی حقیقت دکھا رہے ہیں کہ اپنی حقیقت پہ غور کرو اور سرنڈر کرو، جھک جاؤ، اپنے آپ کو سمجھا کیا ہوا ہے۔
ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، پھر خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکلی بھی ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے جو بھی الٹرا ساؤنڈز اور اس طرح کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ بالکل ایک بوٹی کی طرح کی چیز ہوتی ہے، اور پھر اسی کے اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے نا، ایسی ایسی آنکھیں، ایسا ناک، ایسا چہرہ جو کبھی یہاں والدہ سے ملتا ہے یا والد سے ملتا ہے، اسی ایک بوٹی کے اندر سے ہر چیز نکل کے سامنے آتی چلی جاتی ہے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق. انسان سوچے تو صحیح وہ مقابلہ کس کا کر رہا ہے، انسان سوچے تو صحیح وہ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، انسان سوچے ذرا کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے اور کس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں پہ انسان کی جو ڈفرینٹ سٹیجز بتائیں، اور پھر اس کے بعد بتایا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بوٹی بننے پر اس میں 40 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں. تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کیسے ہے کہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن اور 40 راتوں تک اس کو جمع کر کے رکھا جاتا ہے. پھر وہ 40 راتوں تک گوشت کا لوتھڑا بنا رہتا ہے، 40 days مطلب 2 months آلموسٹ. پھر اسی طرح 40 راتوں تک وہ بوٹی بنا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے اور 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے رزق کو لکھ لو، عمل کو لکھ لو، عمر کو لکھ لو. یعنی یہ تینوں چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر نیز اس بات کا بھی لکھ لو کہ وہ بدبخت ہے یا خوش بخت، اور پھر اس میں روح کو پھونک دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو پورا عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ کتنی 3 پردوں میں اندھیروں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی تخلیق کرتے ہیں نا، کیسی خوبصورت شکلیں باہر لے کے آتے ہیں. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ناک کی جگہ پہ آنکھ لگ گئی ہو، آنکھ کی جگہ پہ ناک لگ گیا ہو، ایسا پرفیکٹ. اور ہم بھی انسان جو ہے نا، اب دیکھیے کتنے بچے ہم نے دنیا میں دیکھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، وہ منہ کھولے تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے منہ کھولا، وہ دیکھو اس نے زبان باہر نکالی. یہ اللہ کی شان ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس طریقے سے سوچا ہی نہیں. پھر فرمایا یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر حقیقت واضح کریں کہ جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، یعنی رحموں میں ایک خاص وقت تک بیبیز رہتے ہیں. پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے، وہ پالتا ہے اپنے بندوں کو. اور کیوں؟ تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور پھر تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. مراد کیا ہے کہ کوئی بچہ ہی اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی کمزور ہی اٹھا لیا جاتا ہے، چھوٹی عمر میں بلا لیا جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. بدترین عمر. آپ دیکھیے انسان جب بچہ ہوتا ہے نا تو جوانی تک اس کے جسم اور جوانی قوت ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہی جوانی جب پیک پہ پہنچتی ہے نا، اس کے بعد جوانی کے بعد وہی انسان ہوتا ہے، پہلے سے اچھی غذا کھاتا ہے لیکن عقل کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، جسم کی طاقت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، ذہن معوف ہونے لگتا ہے، سیکھی ہوئی باتیں انسان بھولنے لگ جاتا ہے. تو یہ ہے ہماری حیثیت، یہ ہے ہماری اوقات. اب دیکھیے کوئی انسان بھی یہ چاہے کتنا بھی چاہے کہ میں بڑھاپے کو روک لوں، وہ روک نہیں سکتا. کسی نہ کسی شکل میں وہ کتنا ہی فٹ ہو، کسی نہ کسی شکل میں وہ آہستہ آہستہ اپنی طاقتیں کھوتا جاتا ہے. اور یہ کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر ہم نے می برسایا، یکایک وہ بھبک اٹھی، پھول گئی، اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر نباتات اس نے اگلنی شروع کر دی. یعنی ان مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے. یاد رکھیے یہ سارا کچھ جو پوری زندگی چل رہی ہے نا، پورا لائف سرکل جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، پرندوں کا، پودوں کا، انسانوں کا، یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ حق ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر. کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ اگلی آیت وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ. وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قیامت آ کے رہے گی اور اس بات میں کوئی شک نہیں. اور اس دن اللہ لوگوں کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے.
بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ پھر بات آگے کسی علم کے بغیر, کسی ہدایت, کسی روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹس کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, ہم کتنا جانتے ہیں اللہ کو. آپ انشاءاللہ آج ہم اس صورت میں پڑھیں گے, آج ہم اللہ کا تعارف کریں گے, انشاءاللہ تعارف لیں گے اس صورت میں کہ ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا کیا چاہیے اور کیسا ہے. اور گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے بھٹکا دیں, اللہ کے فیصلوں کا انکار کرنے کے لیے. خود عمل نہیں کرنا چاہتے نا, تو کوئی عمل کرنے لگتا تو اس کو بھی اتنا ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ بھی پیچھے ہٹ جائے, ہمارا گروپ سٹرانگ رہے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ کہتے ہیں دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو آگ کا مزہ چکھائیں گے. اور یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یاد رکھیے کہ انسان جو بھی پائے گا نا قیامت کے دن, وہ اس کی اپنی کمائی ہوگی. کمائی کیا ہوتی ہے؟ کمائی, آپ جاب کو ذہن میں لائیے, آپ سارا دن محنت کرتے ہیں, آپ سارا وقت کام کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے کام کے مطابق آپ کو پے کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی کہ آپ جاب کریں اور پے آپ کو کسی اور کی دے دی جائے. آپ اگر 4 days a week جاب کر رہے ہیں اور آپ کو اس شخص کی پے مل جائے جو 6 days a week آ رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا, دنیا میں نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیے, کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ 34 لاکھ شاید 35 لاکھ کے قریب لوگ کرونا کا شکار ہو گئے اور 2-2.5 لاکھ سے اوپر ڈیتھس ہو چکی ہیں. تو انسان سوچے اس میں بچے بھی گئے ہیں, کمزور بوڑھے بھی گئے ہیں. اللہ ظلم نہیں کر رہا. یہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا. ہمارا تکبر, ہمارا غرور, بڑی بڑی سپر پاورز کا تکبر آپ دیکھیے کیا تھا, ان کا غرور کیا تھا کہ ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں. آج کریں ذرا فتح کرونا کو جو نظر بھی نہیں آ رہا, ایک حقیر سا کیڑا ہے نا, حقیر سا جرثومہ جو دیکھ بھی نہیں سکتے, کر لیں اس کو فتح. ویکسین ہی نہیں بنا پا رہے, کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو یہ ہے اللہ کا علم. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت ایک آیت بیان فرماتے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. بیسکلی کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کیا مراد ہے کہ اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. منافقین کا یہ حال ہوتا تھا. لیکن اگر یہ لفظ اگر آپ دیکھیں نا, کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا, وہ کیا ہے؟ میں جیسے پہلے بھی آپ کو شاید میں نے بتایا ہو کہ اگر آپ مثال آپ لیجئے کہ آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں بوٹ کے ذریعے اور آپ اس بوٹ کے بالکل ایج پہ بیٹھ کے ٹریول کر رہے ہیں, تو گرنے کا خطرہ موجود ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ سیکیور سیٹ ہو میری, میں کہیں گر نہ جاؤں. آپ اب اپنی چھت پہ واک کر رہے ہیں تو آپ سیلنگ کے اوپر تو نہیں بیٹھیں گے جا کے, کیونکہ وہاں سے آپ گر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں گے, آپ کے بچے آپ کے ساتھ تو آپ ان کو سیکیور کریں گے. لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے, اسی طرح اگر ہم دین کو اس کے کناروں پر پریکٹس کرتے ہیں نا, کہ جو دین کی باتیں میری مرضی کی ہیں, جو مجھے آسان لگتی ہیں, جو مجھے ٹھیک لگتی ہیں, وہ تو میں کر لوں, اور جو مجھ سے نہیں ہوتا میں بلنٹلی کہہ دوں میرے سے نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہے, توبہ یہ کون کرے. تو آپ یہ دیکھیے کہ حکم کس کا ہے, کون یہ حکم دے رہا ہے, اور پھر میں آگے سے کیا جواب دے رہی ہوں, میرے سے نہیں ہوتا. یاد رکھیے اپنے ذہنوں سے اور اپنے زبانوں سے یہ جملہ نکال دے, نہیں ہوتا. اگر نہیں بھی ہوتا نا تو کہیں اللہ مجھے توفیق دے دے, اپنے جملے بدل لیں. یہ ایک دم بلنٹلی کہنا نہیں میں نہیں کر سکتی, تو آپ دیکھیے پھر اللہ مہریں لگا دیتا ہے ایسے کرنے والوں پر کہ وہ اٹھتے ہی نہیں, پھر وہ کر سکتے ہی نہیں. اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی ایسے شخص کی. یعنی فائدہ نظر آیا تو دین لے لیا. یعنی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی مرضی اور مفادات حاصل نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے, تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری تو تقدیر میں ہی ایسا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی آخرت بھی گئی, دنیا بھی گئی, یہ ہے اصل خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا کہ اللہ کو چھوڑ کے انسان ایسے شخص کو, ایسی ذات کو پکارے جو نہ فائدے کا مالک ہے نہ نقصان کے. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے. یعنی ان کو پکارنا سارے اعمال غارت کر دیتا ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا دوست.
اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یعنی پہلے ایمان، اللہ پر سچا ایمان، اور اس کے بعد وہ عمل جو اس کے رب کو راضی کرے، اور عمل کے پیچھے نیت کیا ہو کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک شگاف لگائے، پھر دیکھے کہ لے کر کیا آیا ہے. اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہو. یعنی مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ ایسا شخص ہے جو ہر وقت اپنی تقدیر کو کوستا رہے، ایسا شخص ہے جو تقدیر بدلنے کی مکمل کوشش کرے، پھر جو کچھ وہ کر سکتا ہے کر کے دیکھے اور بتائے کیا ایسا کرنے سے وہ تقدیر بدلنے میں کامیاب ہو گیا. اور یہ جو رسی لٹکانے کی بات ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ الٹا سیدھا ہو کے دیکھ لے. اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو بدل سکتا ہے تو بدل کے دیکھ لے. کوئی چیز رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت جسے اللہ چاہتا ہے دیتا ہے. آپ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اللہ نے سب دنیا کے لیے عام کی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو خاص طور پہ چنا ہے. وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر نعمت سورج سب کے لیے نکلتا ہے، کھانا سب کو ملتا ہے، سب نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو آگے کرنا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ نصیب کرے، ہدایت نصیب کرے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور صابی ہوئے اور نصارہ ہوئے اور مجوس، یہ آگ پر آتش پرست تھے. یہ 6 گروپس کو ڈسکس کیا گیا یہاں پر. تو جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا. کیونکہ ہر کوئی کہتا تھا نا میں ٹھیک ہوں، تو ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں؟ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض. اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت آیت ہے. اگر آپ اس کو سوچیں کہ یہاں بات کیا کی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے. اب آپ ذرا بتائیے آسمان میں کیا ہے؟ آسمان کی مخلوقات تو سوچئے، پرندے، فرشتے، ملائکہ، ستارے، سیارے، سورج، چاند، گیلیکسیز، جو بھی ہے. یہ تو میرے علم میں جتنے تھے میں نے لکھ دیے، کئی تو ایسے ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں. وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. اب زمین میں کیا کیا ہے؟ لائیے ذرا حشرات، ہمارے ارد گرد گھومنے والی یہ جتنے بھی وائرسز ہیں، ان کا رب بھی تو اللہ ہی ہے نا. جانور، پتھر، شجر، حجر. آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پتھروں کی جو تسبیح ہے وہ سنوائی تھی صحابہ کرام کو. اسی طرح درخت سجدہ کرتے ہیں، درختوں کا سجدہ بھی آتا ہے. حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یعنی یہ روزانہ جو غروب ہوتا ہے چلا کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اور قریب ہے کہ ایک دن اس سے کہا جائے کہ جہاں سے آیا ہے واپس لوٹ جا. یعنی وہ جو قیامت کے دن آئے گا نا، کہ قیامت کا جو ایک نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جب اجازت مانگے گا اللہ کہے گا نہیں واپس چلا جا. اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، رات میں نے خواب دیکھا گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. جب میں نے سجدہ کیا تو میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے درخت نے بھی سجدہ کیا. میں نے سنا کہ درخت سجدے میں کہہ رہا ہے اللہم، اے اللہ تو اس سجدے کو قبول فرما، اس کا ثواب اپنے ہاں لکھ دے، اس کا سبب تو گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور کر دے، اور اس سجدے کو تو میرے لیے اپنے ہاں جمع کر دے، ذخیرہ بنا دے، اور تو اس سجدے کو میری طرف سے ایسے ہی قبول فرما لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت فرمائی، پھر سجدہ کیا تو میں نے سنا کہ آپ سجدے میں وہی کلمات ادا کر رہے ہیں جس کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا کہ اس درخت نے حالت سجدے میں یہ الفاظ سنے. تو پھر کیا بات ہے، ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، سارے حیوانات وہ سب کے سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں.
مشکل کس کے لیے ہے؟ ہم لوگوں کے لیے. وقت کس کو نہیں ملتا؟ ہم لوگوں کو. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب کثیر من الناس. پہاڑ، درخت، جانور، بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اس کے بعد کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس کے لیے انسان کو عزت، دیکھیے انسان کو اصل میں عزت کمانی اللہ کے سامنے چاہیے، بندوں کے سامنے نہیں. تو یہاں پہ یہی بات کی گئی کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے. یہاں سجدہ اطاعت ہے، اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. استغفر اللہ. آگ کے ڈریسز کے سائز لے کے کاٹے جا چکے ہیں. قیامت کے دن ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں، ان کے پیٹ کے اندر تک کے حصے بھی گل جائیں گے. ان کی خبر لینے کو لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہیں گے چکھو اب جلنے کی عذاب کا مزہ. چیخیں گے تو گرزوں سے خبر لی جائے گی. آپ دیکھیے یہ جو جھگڑے ہیں یہ کس قسم کے ہیں. یہاں پر بیسکلی خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تمام گروہوں کو ان کی کثرت کے باوجود دو گروپس میں تقسیم کر دیا گیا. ایک گروپ وہ جو انبیاء کی بات مان کر اللہ کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے. دوسرا وہ جو انبیاء کی بات نہیں مانتا، کفر پر جمع رہتا ہے، خواہ آپس میں کتنے اختلاف ہوں لیکن اپنے کفر کو نہیں چھوڑتا. تو اس کے کفر نے کتنی ہی مشکل شکلیں اختیار کرنی ہوں. آپ دیکھیے دین کو پریکٹس کرنا اور اس طرح سے پریکٹس کرنا جس طرح رسول لے کر آئے وہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا جواب دینا ہے. اور آپ دیکھیے سجدے کی تو یہ اہمیت ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا مگر میں نے انکار کیا اور میرے لیے جہنم ہے. آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، آپ لوگ سجدہ کر لیجئے گا. جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے باوضو ہونا یا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہوتا. آپ جدھر بھی ہوں اس سجدے کو ادا کر سکتے ہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء. ہذا خصمان. پھر ہم نے پڑھا کہ یہ دو گروہ ہیں، پھر ان کے سروں پر پانی ڈالا جائے گا، ان کے لیے لباس کاٹے جا چکے ہیں آگ کے، اور پھر ساری سزائیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو لوگ ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے انبیاء پر ایمان، اس کی بعد موت، جینے کے بعد موت کے آنے پر اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، قبر پر، حشر پر، تمام چیزیں جو ایمان بالغیب ہیں. جو لوگ ایمان لائے، اور پھر خالی ایمان نہیں لائے، ایمان لا کے اپنی مرضی کا لائف سٹائل نہیں اپنایا بلکہ نیک عمل کیے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں، اللہ کی مرضی کی زندگی. تو ایسے لوگوں کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. آپ ایک چیز غور کر رہے ہیں، دیکھیں کہ جہنمیوں کے لیے بھی لباس کا ذکر ہے اور ادھر جنتیوں کے لیے بھی لباس کا ذکر ہے. خاص طور پر لباس کیوں مینشن کیا گیا؟ دیکھیے لباس جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی حالت بتاتا ہے. کسی نے ڈیزائنر لباس پہنا ہو تو آپ اس سے مرغوب ہو جاتے ہیں، کسی کا لباس سادہ ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کوئی عام سا آدمی ہے، کسی کے اس جسم پہ چیتھڑے ہوں بالکل تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ہی گیا گزرا غریب آدمی ہے. تو ہم جج کس طرح کرتے ہیں؟ لباس کے ساتھ. تو یہاں جنتی اور جہنمیوں کے لباس میں فرق، کیونکہ اعمال میں فرق. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن کو وہاں جنت میں زیور پہنایا جائے گا. کتنا؟ جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچے گا. تو ہدوء الی الطیب من القول ولباسہم فیہا حریر. ہدوء الی الطیب من القول.
مراد کیا ہے؟ یعنی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی. سبحان اللہ. وہ ان کو یہ اس لیے ملے گی کہ یہ جو جنت کمائی نا انہوں نے اپنی محنتوں سے نہیں کمائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ کوئی بھی جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ رب اپنی رحمت کر دے. تو اللہ سے پہلی تو بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے رحمت مانگے، اور دوسری یہاں جو بات کی گئی کہ پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت. پاکیزہ بات کیا ہے؟ یہاں پر مراد ہے لا الہ الا اللہ. اس کو قبول کرنے کی ہدایت توفیق اللہ نے دی. اور اللہ کس کو ہدایت بخشتا ہے؟ جو ہدایت قبول کرتا ہے. یاد رکھیے ہم سب زندگی میں ضرور ہدایت قبول کرنے کے ہمیں موقع ملتے ہیں، جن میں سے جو قبول کر لیتا ہے وہ پا جاتا ہے. اور کئی دفعہ جیسے میں نے آپ کو کہا پہلی سٹیج پہ ہم کہہ دیتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، پھر سیل لگ جاتی ہے، پھر توفیق ہی نہیں ملتی. اور انہیں تعریف والے رب کا راستہ دکھایا گیا. اہل جنت کے بارے میں آتا ہے کہ تسبیح اور تحمید، اللہ کا ذکر یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ انہیں اس طرح القاء کی جائے گی جس طرح سانس آتا جاتا ہے. جیسے ہماری سانس کی آمد ہوتی ہے نا، بالکل اسی طرح تسبیح جو ہے وہ جنت والوں کو دی جائے گی. وہ اپنے ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کی تعریف کریں گے. پھر جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں جس سے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، یعنی سب کا حق تھا اس مسجد حرام پہ، مگر اہل مکہ نے روک دیا، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. اس میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اللہ کہتے ہیں ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہ کرنا، یعنی میرے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو، اور اس گھر کو میرے لیے خالص کر دو، اس گھر کو میرے لیے پاک کر دو. اور یہاں پر فرمایا آگے میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. پاک سے مراد صفائی بھی ہے اور پاک سے مراد شرک سے پاکیزگی بھی ہے. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، یعنی لوگوں کو حج کے لیے پکارو وہ آئیں اور حج کر کے جائیں. تو یہاں پر حدیث میں آتا ہے یعنی لوگوں میں حج کا اعلان کر دو اور انہیں اس گھر کے حج کی دعوت دو جس کے بنانے کا ہم نے تجھے حکم دیا. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی اے اللہ میں لوگوں تک کیسے بات پہنچاؤں، میری آواز تو ان تک نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ نے فرمایا تم اعلان کر دو، پہنچا ہم دیں گے. ابراہیم نے اپنے مقام پر یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا اے لوگو تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، تم اس کا حج کرو. بیان کیا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کیا تو پہاڑ جھک گئے اور آپ کی آواز تمام زمین کے کنارے اور اطراف تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی سنائی دی جو ابھی رحموں میں تھے اور پشتوں میں تھے، یعنی جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے پاس تھے. اور جس حجر پتھر تک اور شجر نے اس آواز کو سنا اس کا جواب دیا. قیامت تک آنے والے ہر اس شخص نے بھی اس کا جواب دیا جس کے لیے اللہ نے حج کو مقدر کر رکھا تھا اور کہا لبیک اللہم لبیک. کس قدر خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ جب حضرت ابراہیم کی آواز پہنچائی اور اس طرح پہنچائی کہ جو دنیا میں تھے ان تک بھی گئی اور ابھی جو دنیا میں نہیں آئے تھے ان تک بھی گئی. اور جنہوں نے اس وقت لبیک کہا آج اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انہی خوش نصیب بندوں کو اپنے گھر کا دیدار کراتے ہیں. انہی کو تو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. اگر آپ کبھی حج پہ جائیں نا، عمرے پہ جائیں، تو اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں لے کے جائے گا، اللہ ان کے لیے بندوبست کر کے لے کے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت پکار کو جواب دیا تھا. آپ پھر وہی بات یاد رکھیے کہ فوراً کسی بھی دین کے عمل پہ نہیں مت کہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اذن عام دو، تمہارے پاس دور دراز کے مقام سے پیدل اونٹوں پر سوار ہو کے آئیں گے تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، یعنی وہاں پر جو روحانی فائدے ہیں، علمی فائدے ہیں، اور حج پہ جو انسان کو فائدے ملتے ہیں. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور انہیں خود بھی کھائیں.
اور انہیں تنگ دست اور محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں، اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو طواف ہے نا، یہ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں اللہ کے اس گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ کو عمرے کی سعادت نصیب ہو تو کثرت کریں طواف کی وہاں پر۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، وجتنبوا قول الزور، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی باتیں، اور یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیسا ہے، گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، اللہ نے اس کو بلندی دی تھی، انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر، تمام مخلوق کا اشرف، سب سے بڑا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کی مخلوق کے پتھر، اللہ کی مخلوق کی لکڑی، اس سے بت بنائے اور ان کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کبھی اتفاق ہوا کہ نہیں، لیکن میں نے اپنی نظروں سے بارہا کئی مرتبہ مجھے اتفاق ہوا لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، لوگوں کو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اور جب میں نے دیکھا تو مجھے تب یہی یاد آیا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ آسمان سے گر گیا، اس کی مراد کیا ہے؟ کہ اللہ نے تو اس کا ایک رتبہ بنایا تھا انسان کا، اور انسان نے کیا کیا؟ اپنے سے ایک گری ہوئی چیز کے آگے سجدہ کر کے اپنی عزت ختم کر دی۔ فرمایا اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یعنی جو شرک کرے گا وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا یہ اصل معاملہ یہ ہے، اسے سمجھ لو، اور اللہ کے مقام کردہ شاعر کا احترام کرو، اللہ کے شاعر اللہ کا احترام کرو۔ شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے۔ مثال کے طور پر جائے نماز، کوئی ایسا لباس، قربانی کا جانور، بیت اللہ، کوئی بھی مسجد، تسبیح، کوئی بھی ایسی چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس کا احترام لازم ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ پھر فرمایا تمہیں ایک وقت مقرر تک ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر ہے، لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، بس تمہارا رب ایک ہی ہے اور اسی کے تم مطیع و فرمان بن جاؤ، اسی کے آگے جھکو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیں ان کو جو عاجزانہ روش اختیار کرنے والے ہیں۔ عاجزانہ روش کیا ہے؟ اللہ آگے بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جب یہ آیت پڑھی، آپ کا اور میرا دل کتنا کانپا؟ ہمارا دل کہاں ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جب انسان کے سامنے آئے تو اس کا دل ڈر جائے، اس کا دل کانپ جائے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرتے ہیں اس پر جو مصیبت ان کو آتی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے گڈ نیوزز ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو اللہ کا ذکر آنے سے انسان کا دل کانپنا ہے نا، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان اللہ کی معرفت رکھتا ہو کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنے آپ میں محمود ہے، اس لیے انسان کا دل کانپے۔ اللہ پاک ہے، اللہ قوت والا ہے، گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، وہ عظیم ہے، اس کے نام عظیم ہیں۔ قیامت کے دن ساری آوازیں بند ہو جائیں گی اللہ کی ہیبت کے آگے، اس کے آگے قوت والے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اکیلا پیدا کرنے والا، پوری زمین اور آسمان کو ایجاد کرنے والا، پھر دوبارہ اٹھانے والا، ہمارے لیے پلاننگز کرنے والا، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ زندہ کرنے والا، ہمیں موت دینے والا، ہم سب کو عزتیں دینے والا، ذلیل کرنے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا۔ کوئی اس کے فیصلوں کو یاد رکھیے رد نہیں کر سکتا، ہمیں خوشی سے یا ناخوشی سے اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو جواباً مجھے اور آپ سے کچھ چاہیے نہیں۔ وہ جو ہمیں دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اولاد عطا کرنے والا، ہواؤں کو بھیجنے والا، پانی اتارنے والا، بے قرار کی دعا سننے والا، تکلیف دور کرنے والا، مخلوق کو کھلانے والا، زبردست، بڑے بڑے جابروں کو مغلوب کرنے والا۔ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ کون ہے؟ القادر علی کل شیء، المالک کل شیء، المحیط بکل شیء۔ حجاب اس کا نور ہے،
اگر ہٹا دے تو وہ جلا کر رکھ دے، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، اللہ کے وصف بیان نہیں کیے جا سکتے، اسی لیے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ اب جس کے اندر اتنی کوالٹیز ہوں، جتنی ہم نے اپنی انسانی طاقت کے مطابق بیان کر دی، جتنی بھی کوالٹیز ہوں انسان کے اندر، جب اس کے سامنے رب کا ذکر کیا، اللہ کے اندر ہمارے اندر جتنی بھی ہماری طاقت ہے نا، اس کے مطابق ہم نے جتنی بھی کوالٹیز بیان کر دی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو اس سے بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ تو وہ کون اللہ ہے؟ جب اس کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کا دل ڈر جائے، دل کانپ جانا چاہیے، عمل بدل جانا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا، اور تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، جب ان کی پیٹھیں زمین پر لگ جائیں تو خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش نہ کر سکے، یعنی جو سفید پوش لوگ ہیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آپ دیکھیے اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے نا، اس کو نہر کیا جاتا ہے، کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو مطیع نہ کیا ہو، مسخر نہ کیا ہو، تو ہم اس کو کبھی اس طرح قابو کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچے گا، نہ خون جاتا ہے، مگر تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ دل کی وہ حالت دیکھی جاتی ہے کہ یہ قربانی کرنے پر یہ اس کے دل کی حالت کیا ہے۔ اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیے جیسے کبھی ہمارا کوئی الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، تو ہوتا کیا ہے، ڈاکٹر آپ کے باڈی پارٹ کے اوپر رکھتا ہے اپنا الٹرا ساؤنڈ مشین، اور نظر اس کی کہاں ہوتی ہے؟ اندر، وہ اسکرین کے اوپر، وہ اندر کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو قربانی کا حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ خون بہت زیادہ بہایا جائے، وہ اس لیے کہ اللہ تقویٰ دیکھتا ہے کہ کون کتنی خوشی سے عمل کر رہا ہے۔ اس نے تمہارے لیے اس طرح ان کو مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کہو، اور اے نبی بشارت دے دو نیک لوگوں کو، اللہ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ یقیناً اللہ کسی خیانت کار کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اب یہاں پہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ بیسکلی یہاں قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی، اور اس آیت میں صرف اجازت دی گئی تھی کہ جس میں جنگ کا حکم ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے۔ کون نکالے گئے تھے؟ مہاجرین، صرف اس قصور پر۔ اور ان کا قصور کیا تھا؟ جو ان کو گھروں سے نکالا گیا، مارا گیا، فزیکل ٹارچر کیا گیا، قتل تک کر دیا گیا۔ ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو تو کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی اللہ کو اپنا رب کہنے میں، لیکن اس کے باوجود ہم کتنی دفعہ دن میں پکارتے ہیں اللہ تو میرا رب ہے، اللہ میں تیری بندی ہوں، اللہ تو مجھے اپنے قابل بنا لے، اللہ تو مجھے جھکا لے۔ ان لوگوں نے تو یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، اس کی قیمت ادا کی۔ ہم نے تو اسی لیے ہمیں ویلیو نہیں، کیونکہ ہم نے کوئی قیمت ہی ادا نہیں کی۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے، یعنی ایک گروپ آئے اور دوسرا ایک آئے اور پچھلا نہ جائے، تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جائیں۔ یعنی جب کوئی قوم سرکش ہوتی ہے نا تو وہ کسی لمٹ پہ رکتی نہیں ہے، کوئی لمٹ اس کے لیے آگے رہتی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کے دوسری قوم کو نہ مسلط کرے تو ایک قوم تو اتنی سرکش ہو جائے کہ وہ کسی کو چھوڑے نہیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اور اللہ کی مدد کون سی ہے؟ اللہ کو ہماری مدد چاہیے نہیں، اللہ کے دین کا دفاع، اللہ کے دین کی مدد۔ اور یہ بھی جو سلسلہ آج ہم نے رمضان میں شروع کیا، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد کا ہی ایک سلسلہ ہے کہ ہم سب رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی گناہوں کی توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ جڑے تاکہ ان کی مشکلیں آسان ہوں۔ اللہ بڑا طاقتور اور بڑا زبردست ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، یعنی اللہ سے مضبوط تعلق رکھیں گے۔ اور یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ مہاجرین کی۔ اگر ان کو اقتدار بخشے جائے گا تو وہ زمین میں نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے پاس ہے۔
پھر فرمایا اے نبی اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو پہلے قوم عاد نوح عاد اور سمود اور قوم ابراہیم قوم لوط اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے، اور ان سب منکرین حق کو اللہ کہتے ہیں پہلے میں نے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھو میری سزا کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ آج کا منظر نہیں لگتا؟ آج آپ دیکھیے وہ جتنی بڑے بڑے ٹورسٹ ایریاز تھے، روم، پیرس، امریکہ میں اسپیسیفکلی نیو یارک، وہ سب کیا منظر پیش کر رہے ہیں؟ کھنڈر، بیکار، بند، لاک ڈاؤن۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کی آنکھیں سننے والی ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں، ولیکن تعمل قلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی صدور، جو سینوں کے اندر ہیں، کیونکہ دلوں کا اندھا پن جو ہے نا وہ بربادی لاتا ہے، آنکھوں کے اندھے پن سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ ہمارا ملینیم ایسے ہے جیسے اللہ کا ایک دن۔ کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھیں میں نے پہلے ان کو مہلت دی پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس میرے پاس آنا ہے۔ اے نبی کہہ دو لوگو میں تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے، عزت کی روزی۔ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، یعنی اپنے عمل کو طاقتور بنائیں اور اپنی بات کو آگے رکھیں، اللہ کی آیات کو پیچھے کریں، نیچا دکھانے کی کوشش کریں یا کہیں کہ نہیں ایسی باتیں ہیں تو وہ دوزخ والے ہیں۔ اور اے نبی تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، نہ نبی جب اس نے تمنا کی، یعنی کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ جب اس نے تمنا کی یعنی دین پہنچانے کی یا قرآن پڑھنے کی یا تلاوت کرنے کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل اندازی نہ کی ہو، یعنی جب اس نے پیغام دیا لوگوں کے دلوں پر پیغام اثر کرنے لگا، لوگوں کو اچھا لگنے لگا تو شیطان ایکٹیو ہونے لگ گیا، پھر لوگوں کو پھیر کر لے گیا، تمنا میں خلل اندازی کی، لوگوں کو پیچھے کر دیا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی ہے، جب نبی تلاوت کرنے لگتا ہے تو شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اگر شیطان نبی کے لیے ایکٹیو ہو رہا ہے تو میرے اور آپ کے لیے پھر کیا ہوگا؟ نبی کو اگر وہ یہ ایکشن کر کے ستا سکتا ہے تو میں اور آپ تو بھی بہت ہی کمزور لوگ ہیں، ہمیں تو اپنے آپ کو اور زیادہ طاقت چاہیے تھامنے کی، اور اس کے لیے بہترین علاج کیا ہے؟ صبح شام کی دعائیں، شیطان سے بچنے کی دعائیں۔ اللہ علیم ہے، اس طرح جو بھی شیطان خلل اندازیہ کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، وہ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم، اس نے یہ ایسا ہونے وہ دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، یعنی پختہ کرنے والے تو اللہ ہیں مگر ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم اپنے لیول پر کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام نہ چھوڑیں۔ اور جن کے دل کھوٹے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں یعنی انا کا شکار ہو کے بہت دور نکل گئے، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں یہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے دل اس کے آگے جھک جائیں، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر فرمایا انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے، یعنی جب اچانک آئے گی، یعنی جب کوئی قوم سرکشی اختیار کرتی ہے تو اسے اچانک عذاب آ لیتا ہے، اور اللہ نے ہر قوم پر اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ اپنی وقت پہ آتی ہے تو طاقت کے نشے میں چور ہو جاتی ہے، اللہ کی نعمتوں پر ملنے پر غرور کر رہی ہوتی ہے تو اللہ کو غافل سمجھ رہی ہوتی ہے۔ فاسق اور فاجر کرتا کیا؟ وہ اللہ کو غافل سمجھتا ہے، تو اللہ ایسے شخص کو پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی، عذاب یوم عقیم، ایک بانجھ دن کا عذاب۔ بانجھ دن کیا ہے؟ مراد ہے منحوس دن۔ حدیث کہا جاتا ہے کہ اس میں مفسرین بتاتے ہیں کہ بانجھ دن وہ ہے جس کی رات نہ ہو، مراد قیامت ہے۔ ایسا دن آئے گا پھر رات کبھی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گا نا، پروڈکشن ختم ہے اس کے بعد۔
اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمتوں بھری جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ اللہ قربانی ضائع نہیں کرے گا اپنے بندوں کی، اور یقیناً اللہ بہترین رازق ہے، کیونکہ ہجرت کرنے میں سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ رزق کہاں سے لیں گے، اور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے قربانی کرنے والے، اللہ کے لیے محنتیں کرنے والے، اپنی خوشیوں کو قربان کر کے اللہ کی خوشی کو آگے رکھنے والے، اپنی مرضی اپنے لائف سٹائل کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کا لائف سٹائل اپنانے والے جنت میں جب اپنا گھر دیکھیں گے تو نہال ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم ہے، اللہ حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ رات سے دن اور دن کو رات سے نکالنے والا وہ اللہ ہے۔ ان اللہ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ پھر اللہ کی صفت آ گئی سمیع اور بصیر، وہ ہمارے دلوں کے خیال بھی سنتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ ذالک، یہ اس لیے ہوا بان اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، اور وہ سب باطل ہیں، وہ سب جھوٹ ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کے یہ لوگ پکارتے ہیں۔ اللہ ہی زبردست ہے، اللہ بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ پانی برساتا ہے، اس کی بدولت زمین سرسبز ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف الخبیر ہے، بہت باریکی سے خبر رکھنے والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے آسمان ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کے لیے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اپنے آپ میں غنی اور حمید ہے، کوئی تعریف اس کی نہ بھی کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے پھر آگے فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ما فی الارض والفلک، جو کچھ زمین میں ہے، اور اس کے بعد کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا، وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے آسمان کو اگر اللہ تعالیٰ گرنے کی اجازت دے دے تو دنیا میں کوئی ایک ذرہ بھی نہ بچے، اور ایسا سمندر جہاں ایک سوئی ڈوب جاتی ہے، کہاں یہ کہ ایسی ایسی بوجھ والی کشتیاں جو منوں ٹنوں سامان لے کے جا رہی ہیں، پھر ایسے ایسے کروز، آپ دیکھیے کہ کروز اگر آپ کبھی ان کو غور کریں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے پورے 5 اسٹار ہوٹلز جو ہیں وہ سمندر پہ موو کر رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں دیکھ رہی تھی کہ تیل ذخیرہ کرنے کے الگ الگ سمندروں میں بڑے بڑے بحری جہاز ہیں جو کھڑے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں زمین پر جگہ کم ہو تو اللہ نے سمندروں کے لیے انسان کے لیے وہ آسانیاں کی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کو گنواتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، دنیا میں گناہوں کے باوجود مہلت دے رہا ہے، نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان بڑا منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ بس اے نبی اس معاملے میں وہ تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان اور ان کے درمیان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی گئی، یعنی ایسی ذات جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج، چاند، ستارے، اور پھر آپ اپنی نعمتیں ذہن میں لے آئیے آسمان، اور ان کو چھوڑ کر انسان کیا کرے؟ کسی اور کی عبادت کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں اتاری گئی۔ ان کو جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو حق کا انکار کرنے والوں کے چہرے بدلنے لگتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ ہماری جو آیات ان کو سناتے ہیں ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ فرمایا آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں۔ اب آگے ایک مثال دی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو غور سے سنو، غور سے سننے کی بات ہے۔ ضرب مثل، ایک مثال دی گئی ہے،
فاستمعوا لہو، اللہ کا حکم ہے، غور سے فوکس ہو کے سنیے۔ کیا وہ سب مل کر، وہ معبود جو ہیں غیر اللہ، ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو پیدا نہیں کر سکتے؟ پیدا تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور، جس سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ کیا ہے اللہ کی قدر پہچاننا؟ واقعہ یہ ہے اللہ تو قوت اور عزت والا ہے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں فما قدر اللہ حق کا قدری، اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم کب اللہ کی قدر نہیں کرتے؟ جب ہم جہالت برتتے ہیں، کس چیز سے؟ اللہ کی عظمت سے، اس کی کبریائی سے، اس کی عبادت سے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں حالانکہ خود عاجز اور کمزور ہیں۔ وما قدر القوی العزیز، ہم نے اس قوی اور عزیز کی قدر ہی نہیں کی جب ہم اس کے ساتھ ضعیف اور کمزور مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ ہم نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جب عبادت کسی ایسی ذات کی کرتے ہیں جو تخلیق کی قدرت نہیں رکھتی، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور اور حقیر سے حقیر مخلوق وہ پیدا نہ کر سکیں۔ ہم نے قدر نہیں کی اس رب کی جب انسان کہتا ہے کہ اس کے لیے اولاد ہے، یا وہ کسی مخلوق میں ہم نے نسبت دے دی اس کو، ہم نے کمزور مخلوق اور محتاجی کے ساتھ ملا دیا اس کو، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، زمین اور آسمان میں سب سے طاقتور۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، ہم نے قدر نہیں کی اپنے رب کی جس نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ ولم یقدرہ حق قدرہ، اور اس نے بھی قدر نہیں کی اپنے رب کی جس پر وہ ہلکا ہو گیا، اس پر کہ وہ اللہ کا حکم کرتا مانے، یعنی اللہ کا حکم ماننا اس کے لیے ہلکا ہو گیا، نافرمانی اس کے لیے آسان ہو گئی۔ تو کیا ایسا شخص اللہ کی قدر کر رہا ہے؟ اللہ کے احکام کو ہلکا جان کر اور گناہ اور نافرمانی کو معمولی سمجھ رہا ہے، تو ایسا شخص کیا قدر کر رہا ہے؟ پھر ایسے شخص نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی جس کا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اسے یاد ہی نہ کیا۔ ایسے شخص نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی جس نے اللہ کی رضا سے زیادہ اپنی مرضی کی فکر کی، اپنی پسند کو ترجیح دی، مخلوق کی اطاعت کی، خالق کی اطاعت کو ضروری نہیں جانا، حالانکہ خالق کی ہاتھ میں ہے اس مخلوق کی پیشانی۔ اور ایسے شخص نے بھی اللہ کی قدر نہیں کی، مخلوق کی نظر اور دیکھنے کو اہمیت دیتا ہے کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے، خالق کے دیکھنے کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں بالکل اس کی پرواہ نہیں، ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے کہ بندے کیا کہیں گے۔ مخلوق کو جاننے کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ خالق کی نظر اس کے اعمال، ان اعمال پہ بھی ہے جو دلوں میں ہے۔ ہم نے قدر نہیں کی اپنے رب کی۔ جب انسانوں سے ہم شرماتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں شرماتے برائیاں کرتے ہوئے، حالانکہ اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، ہم انسان اللہ کا رزق کھاتے ہیں، صبح و شام نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں ہم قدر کر رہے ہیں۔ ہم نے نہیں قدر کی اللہ کی۔ جو مخلوق سے معاملہ کرے ہم تو بہترین اعلیٰ ترین درجے کا، ان کے درجوں کے مطابق اپنے بزرگوں کی خدمت میں ایسے مؤدب بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی مخلوق کے آگے بھی کھڑے ہوں تو وہ راضی نہ ہو۔ ہم بندوں پہ خرچ کرتے ہیں تو بیسٹ گفٹ دیتے ہیں جب، اور اللہ کے لیے دیتے ہیں تو سب سے ورسٹ۔ تو آپ بتائیے، سوال ہے میرا آپ سے، کیا ہم اللہ کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکوہ درست نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، آپ نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی قدر جیسی کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اصل میں وہ کون ہے؟ وہ تو قوی ہے، عزیز ہے۔ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کو بھیجنے کے لیے ملائکہ میں سے کچھ پیغام رساں منتخب کرتا ہے، انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ اس سے اوجھل ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ سارے معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں پہ دوسرا سجدہ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، آپ لوگ بھی سجدہ کر لیجئے گا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ،
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے کے لیے کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی جہاد سے مراد کیا ہے؟ جان سے، علم سے، قلم سے، زبان سے، محنت سے کوشش کرو، اپنی کوششوں سے لوگوں کو دین کی طرف لاؤ۔ تو فرمایا جہاد کرنے کا حق ہے، جیسا ویسا جہاد کرو، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ آپ دیکھیے کتنی دنیا فیس بک یوز کرتی ہے، لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو چنا سنوانے کے لیے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اس پر بھی اللہ کا شکر، اس پر بھی الحمدللہ۔ اور اس نے دین میں تم میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، قائم ہو جو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ کیوں ابراہیم کو کہا گیا؟ کیونکہ تمام مشرکین جو نان مسلمس تھے، اہل مکہ تھے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ تو اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، یعنی آدم کا دین بھی اسلام تھا، اور قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہی ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر کہ تم نے اسلام لانے کا حق ادا کر دیا۔ اب کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے، عبادت اسپرٹ کے ساتھ، روح کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی قدر پہچانتے ہوئے عبادت کریں۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ ہم لوگوں کے آگے ایسے مؤدب ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی مخلوق ہمارا کھڑا ہونا پسند نہ کرے، تو اللہ کے آگے خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیوں اللہ کے آگے اتنی عزت، کیوں اتنا خشوع؟ یاد رکھیے ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ فنعم المولا، کتنا اچھا مولا، ونعم النصیر، کتنا اچھا مددگار۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس طرح کی معرفت عطا فرمائے کہ جو ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرے، سچا تقوی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم مخلوق تک اللہ کا پیغام بہترین طریقے پہ پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔